اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو قرب قیامت میں جو منتخب کیا کہ یہ اس دور میں نازل ہو کر اسلام کا دنیا میں بول بالا کریں گے، تو ایک بہت بڑی حکمت اس میں یہ تھی کہ ایسے پیغمبر کی سلیکشن ہو رہی ہے جو آتے ہی سائنس کو چیلنج کرنا شروع کر دیں گے، مردوں کو زندہ کریں گے اور پیدائشی نابینا کی آنکھیں واپس لوٹا دیں گے، پتلے میں پتلا بنا کے پھونک ماریں گے، وہ جان پڑ جائے گی اس میں۔ تو اس طرح کے معجزے جو انسان اس میں حیران ہو جائے گا کہ بھئی یہ عقلی لحاظ سے ممکن نہیں ہے۔ تو ایک حکمت کی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کا انتخاب اس لیے کیا۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اسلام کے خلاف، اسلام کو دنیا میں غالب ہونے سے بچانے کے لیے جتنی رکاوٹ یہودی کر رہے ہیں، جو آج جیسے اسرائیل میں ہے، اسرائیل دیکھیں کتنا بڑا اسلام کا دشمن ہے، اور ہر بڑی سازش کے پیچھے آپ تحقیق کریں تو عموماً اسرائیل کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے بھی منتخب کیا ہو کہ حضرت عیسیٰ کو یہودیوں نے اپنے خیال کے مطابق تو قتل کر دیا تھا، لہذا قتل کے مجرم تو بن چکے نا، وہ چاہے وہ حقیقت میں اللہ نے بچا لیا ہو لیکن گناہ تو ہو گیا نا۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو وعدے کیے تھے کہ میں آپ کو ان سے بچاؤں گا، تو وہ وعدے کی تکمیل جبھی ممکن ہے کہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کر کے یہودیوں سے ان کی جنگ کروائیں۔ اور اسلام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ چونکہ یہودی ہے اسلام کو دنیا میں غالب ہونے سے، ان کی سازشیں، ان کی چالاکیاں، سب سے بڑی رکاوٹ چونکہ یہ ہے، تو لہذا اللہ نے ان کو ختم کرنے کے لیے ان کے سب سے بڑے دشمن عیسیٰ ابن مریم کا انتخاب کیا، کیونکہ یہودیوں کا جتنا اختلاف عیسیٰ ابن مریم سے تھا اتنا کسی سے نہیں تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ تو اس میں دونوں کام ہو جائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے انتقام بھی ہو جائے گا اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن کا خاتمہ بھی ہو جائے گا، یعنی اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو ختم کرنے کے لیے اسلام کے دشمن کے سب سے بڑے دشمن کا انتخاب کیا گیا ہے، ہم اس کو یوں تعبیر کر سکتے ہیں۔ تو اور اس کے لیے انتخاب بھی اس ٹائم کا کیا گیا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کے نزول کا انتخاب اس وقت ہوگا جب دجال ظاہر ہوگا، جو یہودیوں کا سب سے بڑا نمائندہ ہوگا، یہودیوں کا سب سے بڑا مددگار ہوگا۔ تو گویا نتیجہ کیا نکلا، یہودیوں کا جب سب سے بڑا سپورٹر دنیا میں آئے گا تو اسلام کے بھی سب سے بڑے سپورٹر جو یہودیوں کے سب سے اگینسٹ تھے، عیسیٰ ابن مریم، وہ دنیا میں نازل ہوں گے۔ اور قرآن میں اللہ نے ایک اور حکمت بیان کی ہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کی طرف سے ایک قیامت کا علم ہے، یعنی ان کا نزول یہ اس کی علامت ہوگی کہ قیامت قریب آنے والی ہے، اور اللہ نے ان کو آیت ایک نشانی بنایا اپنی، یہ خود عیسیٰ ابن مریم کا ظاہر ہونا ایک اللہ کی قدرت کی دلیل ہوگی۔ تو اس لیے اللہ نے ان دو بنیادی وجوہات کی وجہ سے عیسیٰ ابن مریم کا انتخاب کیا ہے۔ تو ایک وجہ یہودیوں کی دشمنی، دوسری وجہ اسلام کا غلبہ، دوسری وجہ ان کے معجزے کہ وہ سائنس کو چیلنج کریں گے، وہ معجزے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، یہودیوں پر ان کے ظلم کی وجہ سے پاکیزہ چیزیں بھی حلال کی گئیں۔ تو میں نے بتایا کہ پاکیزہ چیزوں کا حرام ہونا ایک سزا ہے اللہ کی۔ ایک تو اللہ کی طرف سے کچھ پاکیزہ چیزیں حرام ہوتی ہیں، جیسے یہودیوں پر چربی حرام ہو گئی، اور اس سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ آپ خود اپنے اوپر حلال چیزوں کو حرام کر لو۔ یہ تو یعنی ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی اپنے آپ کو خود ڈنڈوں سے کوٹ رہا ہو، خود اپنے آپ کو جیل بھیج رہا ہو۔ یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے جو آج امت مسلمہ بہت بڑی تعداد میں کر رہی ہے۔ آج لوگوں کو علماء کی گاڑیاں سمجھ میں نہیں آتی، کیسے عالم ہے یہ لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں۔ بھائی یہ لینڈ کروزر کا استعمال ایک پاکیزہ چیز ہے، کوئی حرام کے پیسوں سے کسی نے خریدی ہو تو ٹھیک ہے، حلال سے اگر ہدیے سے بھی خریدی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں میں، اول تو علماء کے پاس یہ اتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہدیوں کی نہیں ہوتی، لیکن اگر ہدیے سے بھی ہے تو ہدیہ بھی تو ایک پاکیزہ مال ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ہدایہ تحفے آیا کرتے تھے، بادشاہوں کے پاس بھی تحفے آتے ہیں۔ تو اگر کسی نے کسی عالم کو کوئی گاڑی گفٹ کر دی، کوئی چیز گفٹ کر دی، اور وہ بیچارہ اس میں گھوم رہا ہے، تو یہ بھی پاکیزہ ہے۔ یہ ہدیہ حرام اس وقت بنے گا کہ جب عالم نے دین میں تحریف کی ہو اور لوگوں کے مطلب کا مسئلہ بتایا ہو خوش کرنے کے لیے، اور اس پر اس کو جو گفٹ ملا تو وہ گفٹ نہیں، وہ رشوت ہے، وہ حرام ہے پھر۔ یا کسی نے دل کی خوشی سے نہ دیا ہو۔ دل کی خوشی سے نہ دینا کیا ہوتا ہے کہ کسی مولانا صاحب کے پاس آپ جا رہے ہیں، اب آپ کو یہ کہ یار ان مولانا صاحب کو ہدیہ نہ دیا تو یہ برا مان جائیں گے، تو یہ دل کی خوشی کے بغیر ہے، یہ بھی حرام ہے۔ تو اگر آپ نے کسی نیک آدمی کے پاس گھر اچھا دیکھ لیا، عالم نہ بھی ہو، بعض لوگ بہت نیک ہوتے ہیں، لوگ ان پر بھی اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، یار اتنے بڑے تبلیغی کو دیکھو
اتنے نیک بنتے ہیں اور گھر دیکھو ڈیفینس میں کتنا بڑا انہوں نے بنگلہ بنایا ہوا ہے اور کتنی مہنگی گھڑی رکھی ہوئی ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ بہت پرہیزگار تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو بہت مہنگی گھڑی استعمال کرتے تھے, بہت مہنگی گاڑی استعمال کرتے تھے, تو لوگ ان پہ طنز کرتے تھے. تو اور بھی بہت سے علماء کو میں نے دیکھا ہے کہ جو اچھا لائف اسٹائل ہوتا ہے تو طنز کرتے ہیں. تو یہ بھی پاکیزہ صحابہ میں بہت سے ایسے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہیں دولت مندی میں, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے پناہ دولت مند تھے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن کا بہت زیادہ اکرام کیا کرتے تھے, بہت زیادہ ان کو ہدایہ اور گفٹ دیا کرتے تھے کہ صرف اس بیس پر کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. تو یہ سب چیزیں اگر آپ اپنے اوپر حرام کر لیں گے تو اس کا مطلب آپ بھی اسی آیت کے مصداق ہیں, بلکہ آپ کا جرم تو شاید اس سے بھی بڑا ہے کہ اللہ نہیں حرام کر رہا, آپ خود اپنے اوپر حرام کر لیں. اسی میں نکاح کی کثرت بھی ہے کہ اگر ایک آدمی کا دل چاہتا ہے 2-3 نکاحوں کا اور وہ صرف اس ایک اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کر رہا ہے اور حقوق ادا کرنے کا التزام کرتا ہے, تو اسے ملامت کرنا بھی اس میں داخل ہے. تو یہ بھی اس آیت میں داخل ہے کہ ایک پاکیزہ چیز ہے, اللہ نے حلال کی ہے, تو آپ کیوں اس پہ پابندیاں لگا رہے ہیں. تو یہودیوں پر تو اللہ نے حرام کر دی تھیں اور ہم نے اپنے اوپر خواہ میں بہت سی چیزوں کو حرام کر دی. ایک آدمی کے پاس وسائل ہی نہیں ہے گوشت کھانے کے, وہ نہیں کھاتا, وہ دال پہ گزارا کرتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کے پاس وسائل ہیں, آپ کو اللہ نے نعمت دی, آپ اچھی خوراک کھا سکتے ہیں, لیکن آپ اس سے یہ کہہ کے اجتناب کر رہے ہیں کہ جی میں دنیا کی نعمتوں میں جناب اگر پڑ گیا تو پتہ نہیں اللہ ناراض ہو جائے گا. تو یہ آپ کی سوچ غلط ہے. ہاں کوئی اس بیس پہ دنیا کی نعمتوں سے اجتناب کرتا ہے کہ کہیں میں ان میں پڑھ کے اللہ سے غافل نہ ہو جاؤں, کمزور دل آدمی ہے, تو وہ ایک الگ بات ہے. تو وہ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ میرا ہاضمہ نہیں ہے اتنا کہ میں یہ چیزیں برداشت کر پاؤں. جیسے ایک آدمی کہتا ہے میں اچھی گاڑی اچھا بنگلہ رکھوں گا تو میرے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہوگی, تو اس بیس پہ وہ جھونپڑے میں رہتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن پھر اس کے لیے پیسہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے. پھر پیسہ آئے سارا صدقہ کر دے, پیسہ رکھا بھی ہو اور استعمال بھی نہ کر رہا ہو, تو یہ شخص شریعت کی نظر میں کنجوس کہلاتا ہے. یہ سادہ مزاج نہیں کہلاتا. ہمارے نبی نے جو سادہ زندگی گزاری ہے اس کی وجہ یہ کہ آپ کے پاس دولت آئی تو آپ نے رکھا ہی نہیں ہے, اس دولت کو رکھا نہیں, صبح آئی تو شام سے پہلے ساری صدقہ.